السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کی اہمیت سے کوئی واقف نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اگر واقف نہیں ہے تو وہ یہ بات جان لے زندگی میں آیا انسان زندگی جینے کے لیے، لیکن اس کے لیے زندگی سے بھی زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز فرض ہے اور اللہ کا ہم پر قرض ہے۔ اللہ و رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن شریف میں بہت سی حدیثوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پورے دھیان سے پڑھی جائے تو وہ اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، وہ اللہ کا بہت پیارا بنا دیتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے دل لگا کر اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی شاید ضرورت ہی نہ ہو، بس کلام پاک پڑھا جائے، سچے دل سے اس پر عمل کیا جائے، شریعت کے حکموں کو مانا جائے اور 5 وقت کی نماز دل لگا کر پڑھی جائے تو انشاءاللہ وہ انسان جنت میں ہی جائے گا۔ نماز پڑھنے سے انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ برے کاموں سے دور رہنے لگتا ہے۔ یہ خدا خود اپنے بندے کو قریب کر کے اسے ہر برے کام سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث ہیں بہت سی جن سے معلوم ہوتا ہے، اگر کھول کر پڑھی جائیں تو آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ کتنا بڑا وہ ہے جو انسان مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور نماز تک نہیں پڑھتا تو وہ انسان کافر کہلاتا ہے۔ یہ بات شاید کسی بھی شخص کو نہ پتا ہو۔ مسلم حدیث میں بھی ایک یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا ہی فرق ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہر کام سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے نماز ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی ہے اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بدبختی ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنیے۔ ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگا اور اس کے لیے دوزخ سے نجات دلانے کا نماز ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ دلیل بنے گی اور نہ وہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی۔ وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوا۔ تو بھائیو، ہمیں سب سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی نمازیں اچھی طرح اور پابندی سے ادا نہ کی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اپنی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ہمارا حشر میں کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، یہ خیال اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ صرف دنیا ہی نہیں سنوارنی چاہیے، آخرت کا بھی کچھ تو خیال کرو اور نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، پابندی سے پڑھو، لوگوں سے کہو، لوگوں کو فورس کرو نماز پڑھو، اور نہیں بھی فورس کرتے تو کم سے کم اللہ کے واسطے نمازوں کو مت چھوڑو، ان کو وقت پر پابندی سے اچھے سے ادا کرو۔ اللہ حافظ۔